ولكن المنافقين لا يفقهون. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن صمت ولا فقه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین، حاضرین، آج کی نشست آپ حضرات کے سامنے بہشتی زیور ہماری ایک فقہ کی کتاب ہے جس کو حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعریف فرمایا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مسائل اپنی طرف سے اس کے اندر درج نہیں فرمائے، بلکہ جو ان سے پہلے فقہ حنفی کے مسائل ہیں ان مسائل کو بڑی ترتیب کے ساتھ سن 1342 کے اندر اس کتاب میں درج فرمائے اور یہ کتاب تحریر فرمائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پروردگار عالم نے بہت ساری کتابیں دنیا میں پڑھی جاتی، لیکن دو کتابیں جو عام و خاص ان کو پڑھتے ہیں، ایک کتاب کا نام بہشتی زیور ہے اور دوسری کتاب جس کا نام فضائل اعمال ہے، مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ یہ دو کتابیں بہت پڑھی جا رہی ہیں، اور جو میں نے حدیثیں پہلے ایک دو خطبے کے اندر پڑھ دی، ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہا کی عظمت بیان کی، فقہا کی شان بیان کرنا۔ فقیہ کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ عام علم رکھنے والے کو، ایک سطحی علم رکھنے والے کو فقیہ نہیں کہا جاتا، بلکہ فقیہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دین کے ہر مسئلے کے اندر خوب گہرائی کے ساتھ اس کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، دین کی پوری مہارت ہو، ناسخ اور منسوخ کا اسے علم ہو، پہلی حدیث کون سی ہے، بعد والی حدیث کون سی ہے، اور قوت استدلال اور قوت استنباط کی اس کے اندر پوری مہارت ہو، اس کو فقیہ اور مجتہد کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا: وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، کہ اللہ رب العزت یہ منافقین کے اندر یہ قوت نہیں ہوتی کہ وہ فقاہت حاصل کریں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق لوگ فقہ کے قریب نہیں جاتے، ان کو فقاہت نصیب نہیں ہوتی۔ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا: خصلتان لا یجتمعان فی منافق، دو چیزیں ایسی، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، اور جس کے اندر دونوں آ جائے وہ منافق نہیں ہوتا، اور جو منافق ہو اس کے اندر وہ دونوں چیزیں آ نہیں سکتی۔ وہ کون سی؟ فرمایا: حسن الصمت ولا فقہ فی الدین، ایک تو وہ خوش اخلاقی ہو اور دین کے اندر مہارت بھی رکھتا ہو، یہ دونوں چیزیں کسی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں گی وہ منافق نہیں ہوگا، یعنی یہ فقاہت اور فقیہ جو ہوگا، فقیہ منافق نہیں ہوگا۔ یہ تو حدیث پاک کا لفظ۔ اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی: فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد،
فقیہ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ 1000 عبادت گزار رات کو کھڑا عبادت کر رہا ہے، 1000 عبادت گزار رات کو نفل ادا کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ان 1000 عبادت گزاروں کی اتنی شیطان کو تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک سوئے ہوئے فقیہ کی ہوتی. فقیہ کی شیطان کو زیادہ تکلیف ہوتی، اور جب بھی کیوں کہا کہ مخالفت کرے گا شیطان کرے گا. حدیث کے لفظ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. تو ہمیشہ شیطان کو کہا کے خلاف ہے، اس کی ایک وجہ میں بیان کرتا ہوں. شیطان کے ٹانگ اڑانے کے 3 راستے تھے اور 3 سوراخ تھے جہاں شیطان ٹانگ اڑا کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا تھا. ایک راستہ تو یہ تھا کہ شیطان اپنے پاس سے حدیثیں بناتا، شیطان اپنے پاس سے حدیثیں بناتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے. تو محدثین ایسے اصول جمع کیے اور ایسے قاعدے اور کلیے بنا دیے. اب ان قیدوں اور کلیوں کی وجہ سے ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث ہے اور یہ حدیث نہیں ہے. تو ان قیدوں اور کلیوں کی ایسی قوت ہے کہ اس دور میں کوئی شخص اپنی طرف سے حدیث بنا سکتا نہیں بنا سکتا. اگر کوئی بناتا بھی، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے ناشتے کے اندر 1 پیالی چائے کی اور 2 توش کھاتے تھے، اگر کوئی بنا دیتا ہے تو ساری دنیا فوراً سے ٹوکے گی کہ چائے تو کل کی ایجاد ہے، اس وقت توش تو تھے ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے توش کہاں سے کھا لیے اور چائے کہاں سے پی لی؟ تو کسی نے اگر حدیث بنائی ہے تو ٹوکنے والے ہیں، کیونکہ قید کلیہ ہمارے پاس ہے. ان قیدوں اور قواعد اور ان کلیات کی قوت ہے کہ کوئی حدیث بنائے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث کیا بنا رہا ہے. تو شیطان کا ایک راستہ اور ایک سوراخ کو محدثین نے بند کر دیا. شیطان دوسری جگہ ٹانگ جہاں اڑا سکتا تھا وہاں جہاں حدیثوں کے اندر تعارض آتا ہے. ایک حدیث کہتی ہے آگ اونچی ہے، دوسری کہتی ہے ایسا ہے. ایک حدیث کہتی ہے رمضان ہے، دوسری حدیث کہتی ہے کوئی نہیں. ایک حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے نہیں بیت اللہ کی طرف منہ. تو پہلی حدیث دکھاتا ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے منع کیا تھا وہ حدیث نہیں دکھاتا. وہ دین کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، دین کی خدمت نہیں کر رہا. وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا. اب غیر مقدموں کا یہی حال. تو شیطان یہ دوسرے مقام پہ ٹانگ اڑا سکتا تھا جہاں حدیثوں کے اندر تعارض ہے. تو پہلا کلیہ کے کوئی حدیث نہیں بنا سکتا. پہلا جو کلیہ بنایا اور شیطان کا راستہ بند کیا تو کس نے کیا؟ محدثین نے. کس نے کیا؟ اب جہاں تعارض آتا تھا حدیث کے اندر اس تعارض کو جو اڑایا کہ پہلے کا یہ عمل ہے، یہ بعد والا عمل ہے، پہلے کو ہم نہیں کریں گے بعد والے کو کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف جلد نمبر 1 سبق 96 کے اوپر بتایا انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام کا پہلا عمل جو گزر گیا ہے اس عمل کو ہم نہیں کریں گے، ہم اللہ کے نبی کا وہ عمل لیں گے جو حضور نے آخر کے اندر کیا. اگر کوئی پہلا عمل اٹھا کے دکھا بھی ہمیں دیتا ہے تو ہم کہیں گے نہیں. فقہاء نے اس تعارض کو رفع کیا، اس تعارض کو ختم کیا اور فقہاء نے کیا فرمایا؟ یہ حضور کا آخری عمل ہے، اس پر عمل کرو، پچھلے کو چھوڑ دو. تو رفع تعارض جہاں وہ ٹانگ اڑا سکتا تھا یہ فقہاء نے کیا. ایک اور سراغ شیطان کا باقی جہاں وہ ٹانگ اڑا سکتا تھا وہ یہ ہے کہ جہاں احادیث کا معنی متعین نہیں. مثلا ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. حضرت شیخ ہمارے کبھی کبھی مثال دیا کرتے ہیں، مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز صاحب صفدر اللہ رب العزت کو سے عطا فرمائے. وہ کبھی کبھی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ میاں کا لفظ کئی جگہ بولا جاتا ہے. میاں جو بزرگ آدمی ہو جائے نا زیادہ عمر کا تو اس کو بھی میاں کہتے ہیں. اور کبھی بعض علاقوں میں مسجد کے مولوی صاحب کو بھی میاں جی کہتے ہیں. اللہ کو بھی
اللہ میاں، اللہ کو بھی اللہ میاں، حضرت نے آ کے مثال دیا کہ طوطے کو بھی میاں مٹھو کہتے ہیں. تو اب میاں کا لفظ کئی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے اور ہر جگہ پر اس کا معنی ایک نہیں ہے. تو بعض الفاظ ایسے آ جاتے ہیں قرآن پاک کے اندر یا حدیث پاک کے اندر جہاں لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کے معانی زیادہ ہوتے ہیں. وہاں شیطان دھوکہ دے سکتا تھا کہ یہ معنی مراد نہیں ہے، یہ معنی ہے. اب سلاد کا معنی دعا بھی ہے، سلاد کا معنی دعا بھی ہے، سلاد کا معنی تحریک و سلوین بھی. علماء جانتے ہیں سلاد کا معنی نماز بھی ہے، سلاد کا معنی دعا بھی. اب سلاد کے کتنے معنی آ گئے. ایک آدمی صرف مسجد میں جائے اور دعا کر کے واپس آ جائے تو وہ کہے کہ میں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں، اور دو چار آدمیوں کے ساتھ مل کر دعا کرے اور کہے میں باجماعت نماز ادا کر کے آ گیا ہوں، تو لغوی معنی پر تو اس نے عمل کر دیا ہے لیکن دیا دھوکہ ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے. اب ایک لفظ کے جہاں کئی معنی آتے ہیں، اس کا معنی متعین کون سا ہے؟ حکیم الصلاۃ کے اندر صلاۃ سے مراد دعا ہے، تحریک و سلوین ہے، یا وہ نماز ہے جو آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ نے پڑھ کے دکھائی. کون سی معلوم تو کہا نے معنی متعین کر دیا. یہ معنی ہے وہ پہلا اور دوسرا معنی مراد. تو تیسرا مقام جہاں شیطان کا اڑا سکتا تھا اس کو، اس راستے کو بھی اور اس سوراخ کو بھی فقہاء نے بند کیا. تو محدثین نے کتنے سوراخ بند کیے؟ محدثین نے اور فقہاء نے. اور زیادہ تکلیف تو فقہاء کو ہوگی، زیادہ تکلیف تو فقہاء سے ہوگی نا کہ جس نے اس کے دو راستے بند کیے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سوچتا رہا کہ فقہاء سے شیطان کو اتنی چڑ کیوں، فقہاء نے اپنے اس کا کیا نقصان کیا ہے. تو فقہاء نے دو راستے بند کیے اور محدثین نے ایک راستے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے. خود بھی بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے. ایک خود بچتا ہے اور دوسروں کو نہیں بچا سکتا اور کبھی خود بھی پھنس جاتا ہے، اس کی شیطان کو کیا تکلیف ہے. جو خود بھی بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچا کے لے جاتا ہے، شیطان کو بڑی بڑی تکلیف ہے. اب ہمارے فقہاء نے کتابیں لکھی، ان میں سے ایک کتاب بہشتی زیور ہے، ایک کتاب بہشتی زیور ہے، بہت بڑی کتاب ہے، ہر گھر کے اندر یہ کتاب موجود ہے. ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی کوئی کتاب بتاؤ پڑھنے کی. میں نے کہا کہ بہشتی زیور خریدی. ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں. ایک غیر مقرر کہتا ہے ہاں بھائی کوئی اگر مسلمان کافر مسلمان ہو جائے، ہندو مسلمان ہو جائے تو مولوی صاحب کون سی کتاب دو گے اس کو؟ میں نے کہا آپ کون سی دیں گے؟ کہتا بخاری شریف. مجھ سے پوچھا آپ کون سی دیں گے؟ میں کہا میں بہشتی زیور ہی. بہشتی زیور کیا تعلیم الاسلام؟ کیونکہ بہشتی زیور اور تعلیم الاسلام کے اندر پوری نماز کی شرائط موجود ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر سے کوئی غیر مسلم نماز کی شرائط تلاش نہیں کر سکتا، نماز کا طریقہ تلاش نہیں کر سکتا. نماز کس چیز سے ٹوٹ جاتی ہے تلاش نہیں کر سکتا، وضو کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے تلاش نہیں کر سکتا. نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن کتنی ہیں، مؤکدہ کتنی ہے، غیر مؤکدہ کتنی ہے، مستحبات کتنے ہیں، نماز کے نوافل کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، ترتیب کے ساتھ اگر ان کو کسی نے لکھا ہے تو فقہاء نے لکھا ہے. سب سے ہماری چھوٹی اور پہلی کتاب تعلیم الاسلام. کوئی اگر کافر مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیا دیں گے کتاب اس کو؟ اس کو سمجھ تو آئی. بخاری شریف جو دے دیتی یہ واسطے جی بخاری شریف میں پڑھ کر آیا کہ بخاری کے صفحہ نمبر 29 پہ لکھا ہے کہ کتے نے جوتے نال وضو کرنا جو ہے بابا میں نہیں آیا اس کے طور پر. اب کیا کریں؟ بخاری سے کس طرح وضو کی راست کریں؟ اس واسطے اس عورت کو میں نے کہا خاتون کو کہ بہشتی زیور، تو کسی نے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی تھی، دماغ کے اندر کسی نے بات ڈال دی تھی کہ بہشتی زیور کے اندر غلط مسائل. تو مجھے کہتی ہے کہ بہشتی زیور کے اندر تو مسائل غلط لکھے ہو. میں نے کہا کوئی ایک مسئلہ اس نے مجھے بتایا. زیور کے اندر کافی سارے مسائل تھے، مصروفیات کی وجہ سے میں ان کو تعریف نہیں کر سکا. ایک مسئلہ اس نے کہا جی بہشتی زیور کے اندر تو لکھا ہے کہ اگر الٹا وضو کر لیا جائے تو ہو جاتا ہے، الٹا وضو کر لیا جائے تو ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ بہشتی زیور کے اندر غلط لکھا ہے.
میں نے کہا کسی سے آپ نے سنا ہے یا بہشتی زیور کو پڑھا؟ میں نے سنا نہیں. میں نے کہا میں بہشتی زیور اٹھا کر لے آیا اور بہشتی زیور کو کھول کر میں نے پورا مسئلہ پڑھ دیا. حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہشتی زیور کے اندر وضو کی پوری ترتیب لکھی. جس طرح مسنون ہے، توجہ کرنا، جس طرح مسنون ہے پوری وضو کی ترتیب لکھی اور وضو کی ترتیب لے کے آگے لکھتے ہیں سنت یہی ہے. توجہ ہے بھی علماء کرام فرماتے ہیں سنت یہی ہے جو اوپر بیان کر دی گئی ہے. اور آگے لکھا ہے کہ لیکن سنت جو آدمی الٹا وضو کر لے اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن اس نے سنت کے خلاف کیا ہے اور جو سنت کے خلاف کرے گناہ کا خطرہ اور خوف بھی ہے. پوری عبارت یہ تھی، خیال کرنا پوری عبارت یہ تھی. پہلی بات تو حضرت تھانوی نے سارا ترتیب کے ساتھ وضو لکھا اور وضو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہی ہے اور جو اس طرح وضو نہ کرے گناہ کا خوف یہ ہے اور وضو کے خلاف ہے سنت. یہ ساری چیزیں غیر مقلد چھوڑ جاتی ہیں. جب اعتراض کرنے لگتے ہیں تو کبھی پہلی عبارت بھی نہیں دکھائیں گے اور کبھی آخری عبارت بھی نہیں دکھائیں گے. اور اس طرح عبارت کی اگر تصدیق کر دی جائے، عبارت کو کاٹ لیا جائے تو قرآن کی کئی ایتوں کو کاٹ کر آپ کر سکتے، کئی حدیثوں کو کاٹ کر آگے سے بھی حدیث کاٹ دی اور پیچھے سے بھی کاٹ دی. دونوں طرف سے حدیث کو کاٹ کر انکار ہو سکتا ہے. حدیث پر قرآن پر بھی ہو سکتا ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کی کتاب پر بھی ہو سکتا ہے، فقہا کی کتب پر بھی ہو سکتا ہے. اور درمیان کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سنت تو یہی ہے لیکن اگر کوئی الٹا وضو کر لے تو اس کا وضو ہو جائے. اگر کوئی الٹا وضو کرتا ہے تو وضو ہو جائے گا. تو میں نے پھر ابو داؤد شریف منگوائی اور ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 17 جو میرے پاس ہے HM سعید کمپنی والا چھاپا، اس کا صفحہ 16 اور صفحہ 17 ہے. اس کے اوپر ایک حدیث لکھی، توجہ فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا فتوضا فغسل کفیہ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا سلاسن، ذراعین سلاسن، اور اپنے بازوں کو دھوا 3 مرتبہ. ثم تمضمض، کلی بات کلی بازو دھو لیے اور کلی واستنشق سلاسن، اور ناک میں پانی بازو دھونے کے بعد. ثم مسح براسہ، آخر کے اندر اپنے سر کا مسح کیا، واذنیہ، اور اپنے کانوں کا مسح بھی کیا. یہ الٹا وضو ہے یہ سیدھا ہے؟ یہ سیدھا ہے یا الٹا ہے؟ اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سیاستہ کے اندر شامل ہوتی ہے. تھانوی صاحب نے تو لکھا ہے تو خلاف سنت اور الٹا وضو کرے گا، خوف گناہ کا خوف خلاف سنت بھی ہے. ابو داؤد کے اندر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، الٹا وضو ذکر ہے اور گناہ کے خطرے والی بات بھی وہاں کوئی نہیں کی. غیر مقلدوں کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اختلاف امام ابو داؤد سے کرتے. انصاف کی بات یہ ہے سب سے پہلے اختلاف کیسے کرتے؟ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے تو یہاں ایک 64 علاقہ ہے لاہور کے قریب، یہاں میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا تو ایک آگے مولوی صاحب آ کے بیٹھ گیا. تو میں نے بات یہ تھی کہ ٹکنے کے ساتھ ٹکنا ملانا جو ہے یہ کیسا لمبا مناظرہ سنا کر نہیں ہوگا، لمبا مناظرہ. تو اس ٹکنے کے ساتھ ٹکنا ملانے پر مناظرہ ہو رہا. تو میں نے اس کو ایک دکھا دیا مقدم کا ترجمہ کہ فلاں غیر مقلد نے یہ لکھا ہے کہ جو ٹکنے سے ٹکنا نماز میں ملاتا ہے اس کا نیچے سے پیر ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور قبلے کی طرف اس کی انگلیاں نہیں رہتی جو خلاف سنت ہو گئی، اور یہ قبلے کی طرف سے انگلیاں ہٹا دی جائے تو پیر کا پاؤں کا حلیہ بگڑ جاتا. جب میں نے یہ پڑھ کے سنا دی میں نے کہا یہ تیرا بزرگ یہ لے کر کہتے مولوی صاحب میں اس کو نہیں مانتا. میں نے کہا سچا سمجھ کر یا جھوٹا سمجھ کر؟ اب میں بھی تو سوال کر سکتا ہوں، مجھے بھی تو حق ہے. جس کو وہ چاہے کہتا جائے میں نہیں مانتا اور جس کو چاہے کہتا جائے میں مانتا ہوں. میں تو اس طرح نہیں کرنے دوں گا. میں نے کہا کہ اس کو جو تو نہیں مانتا سچا سمجھ کے نہیں مانتا یا جھوٹا سمجھ کے نہیں مانتا. اگر وہ سچا تھا تو تو جھوٹا ہے، وہ سچا تھا تو جھوٹا ہے. اگر تو سچا ہے تو وہ جھوٹا ہے.
میں جو کسی کی بات کو نہیں مانتا تو اس کو غلط سمجھ کے چھوڑتا ہوں، اس کو جھوٹا سمجھ کے چھوڑتا ہوں. اب تو جو اس کو چھوڑ رہا ہے تو کیا سمجھ کے کہتا میں فتوے لگانے کے لیے نہیں آیا. میں نے کہا آج تو لگانی پڑے گی، آج تو لگانی پڑے گا، بتانا پڑے گا وہ تیرا بزرگ جو تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا. تمہارے پرانے بزرگ جتنے بھی تھے وہ سارے اپنی کتابوں میں جھوٹ سے لکھتے گئے. میں نے کہا غیر مقلدوں کا ہر مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسئلے کے اندر سب غیر مقلدوں کا اتفاق ہے. کہنے لگا کون سا؟ میں نے کہا جو بھی غیر مقلد کتاب لکھ لیتا ہے وہ اہل حدیث نہیں لیتا. میں نے کہا کتاب لکھنے سے پہلے وہ اہل حدیث ہوتا ہے پکا ٹھکا، اور جب کتاب لکھ لیتا ہے تو اس کی کتاب نکال کر ہم آپ کو دکھاتے تو بے ایمان ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے. کتاب لکھنے سے پہلے ایماندار تھا اور کتاب لکھنے کے بعد اب وہ کیا رہا؟ بے ایمان ہو گیا. اب وہ مسلمان نہیں رہا، حدیث نہیں رہا. جس کی بھی ہم آپ کو کتاب دکھاتے آپ کہتے ہم اس کو مانتے نہیں، وہ بے ایمان ہے، بلا ہے، بلا ہے. تو کتاب لکھنے سے پہلے پکا ہے حدیث، اور دماغ کتاب لکھنے کے بعد. اچھا تو میں نے کہا ابو داؤد کے اندر الٹا وضو اور علامہ جماعت الدین زیدی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 کے اوپر الٹے وضو کا ذکر کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے الٹا وضو کر کے دکھایا. خیال کرنا، الٹا وضو کر کے دکھایا ہے. اور حضرت عثمان فرماتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ ہکذا، نبی پاک علیہ السلام کو میں نے اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا. حضرت عثمان کے خلاف نہ کسی نے اشتہار چھپایا، نہ حضرت عثمان کے خلاف کسی نے چیلنج کیا، نہ حضرت عثمان کے خلاف کسی نے تقریر کی، نہ حضرت عثمان کے خلاف کسی نے جلسہ کروایا، نہ حضرت عثمان کو کسی نے چیلنج کیا. حضرت عثمان کا فتویٰ موجود ہے کہ اسی طرح میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور آگے حضرت عثمان نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہاں گناہ کا خوف ہے، کچھ بھی نہیں فرمایا. لیکن حنفیوں کی کتاب کے فقہا کی کتاب کے پیچھے ہیں. کیوں؟ فقیہ واحد فقیہ واحد وہ کہا کے پیچھے اس بات سے لگی. فقیہ واحد اشد والشیطان من العابد. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 کے اوپر حضرت علی کی روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں ما ابالی اذا تممت وضوئی بأی اعضاء بتا دو. فرماتے ہیں میں جس عضو سے ہی وضو شروع کرتا ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں. حضرت علی کے خلاف، حضرت علی کے خلاف کوئی جنگ نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اسی مصنف ابن ابی شیبہ کا، مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں. کس کتاب ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد کی کتاب ہے. اس کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں. فتویٰ کن کے خلاف ہے؟ فقہا. کن کے خلاف ہے؟ فقہا. اگر ویسے کوئی نہ مانے، ویسے کوئی نہ مانے، اسے کہہ دینا جا کے یار اگر تو وضو کر رہا اور تیری کونی خشک رہ جائے، کونی خشک رہ جائے، سارا وضو کر لیا اور مسجد میں پہنچ گیا، نماز کو شروع کرنے لگے تو دوسرا آدمی جو ہو یہ تیری کونی خشک تو وہ آ کر کونی دھوئے گا یا نہیں دھوئے گا؟ کونی دھوئے گا. اب یہ کونی پیروں کے بعد دھوئی گئی ہے تو اس کا وضو بھی کیا ہو گیا؟ وضو الٹا ہو گیا. جب وضو الٹا ہو گیا تو اب پوچھو کہ تیری نماز ہوئی ہے یا اس سے پوچھ لو تیرا وضو ہوا ہے یا. اس صورت کے اندر بھی وضو الٹا ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا ہم پھر بھی الٹے وضو کے حق میں نہیں ہے. جو الٹا وضو کرے ہم کہتے ہیں خلاف اور گناہ کا خوف بھی. اس واسطے بہشتی زیور کے اندر جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ بہشتی زیور کے اندر جو مسئلہ لکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک لکھا. دوسرا مسئلہ بہشتی زیور صفحہ نمبر 125 کے اوپر وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی نجاست ہو، میں گیا تقریر کرنے کے لیے، بچیوں کے مدرسے میں تقریر کر رہا تھا اور ایک چٹ آ گئی کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہاتھ پر چٹی لگی ہوئی ہو تو چاٹنے سے بات ہو جائے. میں نے کہا ہماری تو کسی کتاب نہیں، ہماری تو کسی کتاب کے اندر نہیں ہے. لیکن اتنی بات ہے بہشتی زیور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی مقام پہ نجاست لگی ہوئی ہو تو چاٹنے سے وہ مقام پاک ہو جائے. چاٹنے سے وہ مقام، مثال سمجھے
علامہ شامی نے ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار کے اندر اس کی مثال دی. وہ کہتے ہیں کہ بچہ دودھ پی رہا اور بچے کو قے آ جائے اور والدہ کے پستان پر وہ قے کر دے. مثال دی والدہ کے پستان پر وہ قے کر دیتا اور قے کیا ہے بھائی؟ نجست. کیا ہے؟ اور پھر دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے. جس مقام کے اوپر وہ منہ لگا کے دودھ چوس رہا ہے اس مقام پر اگر قے لگی ہوئی تھی تو اب وہ مقام کیا ہو گیا؟ بات ہو گیا. گھروں کے اندر بچیاں سلائی کا کام کرتی ہیں, کبھی انگلی پر سوئی لگ جاتی ہے, انگلی پر سوئی لگ کے تو خون نکل آتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چوس کر تھوک دیتی ہے. کرنا تو ایسا نہیں چاہیے. قاضی صاحب نے یہ پورا مسئلہ لکھ کے آگے لکھا ہے مگر چاٹنا منع ہے. توجہ ہے آپ کی؟ مگر چاٹنا, لیکن اگر چاٹ لے تو نجاست صاف ہو. اب اس باہر ایک لفظ نجاست کا لکھا ہوا اور فقہاء نے اس کی مثال بھی دے دی ہے کہ کئی بچہ چاہتے والدہ ہو. اسی طرح نجاست چاٹنے سے تو منع کر دیا گیا, لیکن اگر چاٹ لے تو وہ مقام پاک ہو جائے. آگے چل کر ایک اور مسئلہ بتا. ایک تیسرا مسئلہ یہ بہشتی زیوری کے اندر لکھا ہوا ہے, بہشتی زیور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نجاست غلیظہ, اور ہماری فقہ کی دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود کہ نجاست غلیظہ ایک درہم کی مقدار اگر کپڑے پر لگی ہوئی تو نماز ہو جائے. آپ کو سب نے مسئلہ پڑھا قدوری کے اندر بھی اور دوسری کتابوں کے اندر بھی. تو سب سے پہلے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ مسئلہ اصل ہے کیا. تمام علماء جانتے ہیں, ہمارے بھی اور غیر مقلدین کے بھی, کہ استنجا بالاحجار جائز. استنجا بالاحجار یعنی کھیلوں کے ساتھ استنجا کرنا اور اپنے مقام نجاست کو صاف کر دینا. یہ اور ڈھیلے کے ساتھ اگر کوئی استنجا کرے, ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرے تو گندگی کے تمام ذرات اس سے زائل, تمام ذرات زائل نہیں ہوتے. ہاں پانی کے ساتھ دھو دے تو پھر گندگی کے سارے نجاست کے سارے ذرات زائل ہو جاتے ہیں. اور اگر ڈھیلے سے استنجا کرے تو چھوٹے چھوٹے کچھ نہ کچھ ذرات باقی ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا شرمیلا امام تھا. اب اس جگہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے شرم کی وجہ سے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے مقام پر اگر وہاں گندگی لگی رہ جائے تو قابل برداشت ہے اور نماز ہو جاتی ہے. اتنی ہی گندگی اگر جسم کے کسی دوسرے حصے پر لگی رہ جائے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی. لیکن شامی کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کورے التحریم کہ اگر ایک درہم کی مقدار گندگی لگی رہ جائے تو یہ بھی ہمارے نزدیک مکروہ تحریمی ہے. عالم شامی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. شامی جلد 1 صفحہ نمبر 232 اور فتح القدیر ہدایت کی شرح اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 81 کے اوپر مکروہ تحریمی کا لفظ موجود. ہمارے بزرگوں نے مکروہ تحریمی لکھ دیا, لیکن بخاری شریف کے اندر ذرا بخاری شریف کا صفحہ نمبر 37 جلد نمبر توجہ کرنا, ذرا سونا نہیں بھائی اتنی دیر گفتگو ہو رہی ہے, بعد اس سامان اکٹھے. اور اس کا صفحہ نمبر 37 ہے, جلد نمبر 1 ہے. علماء کرام توجہ فرمائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب باندھا ہے اور تمام علماء جانتے ہیں کہ فقہ البخاری کی تراجم دی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی فقہ اپنے تراجم کے اندر کر, یعنی ان کا جو تفقہ تھا اس کو ان تراجم کے اندر لکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ صفحہ 37 کے اوپر فرماتے ہیں اذا قلت علی ظاہر المصلی قذر, جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی پشت کے اوپر کوئی آ کر گندگی ڈال دے. کتنی ڈالے یہ نہیں, قذر اوپر گندگی ڈال دے, ہمیں ٹوکرا پا دے تو ہمیں زیادہ سے ہمیں تھوڑی گندگی ڈال دے اس کی پشت کے اوپر. قذر اور چیفت, یا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو, مرزار
دیا جائے لم تفسد علیہ صلاۃ، اس کی نماز فاسد، اس کی نماز فاسد نہیں، مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ اس کی نماز فاسد نہیں. ہمارا کتنا تھا؟ ہمارا کتنا تھا؟ یہاں کیا پورا ٹوکرا اور پورا مردار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور ہمارے فقہا کی کتب کے اندر ایک درہم ہے اور وہاں بھی لکھا ہے تحریماً، اگر پہلے نماز سے پتہ چل جائے تو دھونا واجب ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنی مکروہ تحریم، اور اگر بعد میں پتہ چلے تو ہم یہی کہیں کہ نماز ہو گئی، یہی کہیں گے کہ نماز ہو گئی. اب بخاری شریف کے صفحہ 37 کے اوپر پورا ٹوکرا لکھا ہوا ہے قصر اور جیفتن اور پورا مردار لکھا ہوا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے. غیر مقلدین کو چاہیے تھا کہ پہلے اعتراض کس پر کرتے ہیں؟ امام بخاری کے خلاف اشتہار چھپاتے، امام بخاری کے خلاف کتاب لکھتے، امام بخاری کے خلاف مسائل کو جمع کرتے، امام بخاری کے خلاف ایک جلسہ کرتے. لیکن امام بخاری کے اس پورے نجاست کے ٹھوکرے کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کریں گے، نہ مجمع کے اندر نہ نجی محفل کے اندر. فقیر نے ایک مسئلہ لکھا ہے اس کے اوپر طنز کریں گے، جب بھی سپیکر کھولیں گے اسی کے خلاف کھولیں گے. کیوں؟ فقیر واحد کیونکہ شیطان جب بھی حملہ کرتا ہے کس پر کرتا ہے؟ فقیر پر کرتا ہے. اربل جاتی غیر مقدموں کی کتاب اس کے صفحہ نمبر 22 کے اوپر لکھا ہو، اس کی طرف کبھی نہیں جاتا. ہر کے در جامع ناپاک نماز گزارا نماز نش صحیح حسن، جو بھی پورے گندے لباس کے اندر نماز ادا کرتا ہے. غیر مقلد نور الحسن بخاری نے لکھا ہے، نور الحسن خان لکھتا ہے کہ پورے کپڑے اس کے نجس ہوں پلیت ہوں اور ان کے اندر نماز پڑھ لے تو نماز اس کی ہو جائے. ہم نے تو ایک درہم کہا تھا اور وہ بھی مخلوق تاریخ نہیں لکھا، اور بھی یہ کہتے ہیں کہ پورا لباس گندا ہو، لطبت ہو گندگی کے اندر تو نماز ہو جائے گی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بخاری کے صفحہ نمبر 29 کے اوپر لکھا کہ کتے کے جوٹے سے وضو، کتے کے جوٹے سے وضو. آپ اتنے علماء نام بیٹھا آپ بتائیں ہمارے نزدیک کتے کے جوٹے سے وضو ہوتی؟ امام بخاری کے نزدیک تو ہم سے تو زیادہ سخت اور غلط مسئلہ کس کا ہے؟ لیکن امام بخاری کے خلاف کبھی بات نہیں، امام بخاری کے خلاف کبھی بات نہیں ہوگی. وہ کہا نہیں کہ نجاست غلیظہ کیا چیز ہے، تو اب غیر مقدم سے پوچھتے ہیں کہ نجاست غلیظہ تمہارے نزدیک ہے کیا؟ لکھا ہوا ہدایت کے ذریعے نجاست غلیظہ چیز کیا؟ شراب نجاست غلیظہ ہے، پیشاب نجاست غلیظہ ہے، پخانہ نجاست غلیظہ ہے. نجاست غلیظہ کی ایک ہے خون ہمارے نزدیک نجاست ہے، منی ہمارے نزدیک نجاست ہے. یہ نجاست غلیظہ کی ایک پوری فہرست ہے اور پوری ایک لسٹ ہے جو کہانی کتابوں کے اندر بھی ہے. اب غیر مقدم سے پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک نجاست غلیظہ ہے تمہارا آرڈر اس کے بارے میں ان سے بھی پوچھ لینا چاہیے. تو غیر مقدم نے اربل جاتی کہ صفحہ نمبر 10 کنز الحقائق کے صفحہ نمبر 16 فتاوی نظیریہ صفحہ نمبر 325 کے اوپر لکھا ہے کہ انسانی نطفہ پاک ہے. منی کے متعلق کیا لکھا؟ پاک. تو جو چیز ہمارے نزدیک نجاست غلیظہ ہے غیر مقلدوں کے نزدیک پاک. آگے سنیں ذرا. کتا اور خنزیر پاک ہے. اربل جاتی صفحہ نمبر 10 کتا اور خنزیر پاک ہے. اربل جاتی صفحہ نمبر 10 خنزیر کے بعد پاک ہے. صفحہ نمبر 30 جلد نمبر 1. اب کتا بھی پاک، خنزیر بھی پاک اور خنزیر کے بعد بھی. تحصیل الباری صفحہ نمبر 224 جلد 1 کے اوپر لکھا کہ دم حیض بھی پاک ہے. سمجھ بول نہیں نہ کوئی شیر شیری کوئی نہیں ہے. میں نے پڑھی کوئی کسی کو کتاب دم حیض پتہ کرتے کہ ہے اور سارے پتہ. تحصیل الباری صفحہ نمبر 224 جلد نمبر 1 کے اوپر لکھا کہ دم حیض پاک. اور دم حیض ہمارے نزدیک کیا ہے؟ نہ پاک نہیں، نجاست غلیظہ ہے. نجاست غلیظہ ہے. اور
پاک. ہمارے ہاں شراب کیا ہے؟ نجاست جو حکم پیشاب کا ہے وہی حکم شراب کا ہے. لیکن انہوں نے اربر جامی سب انداز کے اوپر لکھا کہ شراب بھی پاک، شراب بھی پاک. آگے گوبر کے متعلق لکھا ہے کہ گوبر بھی پاک ہے. تحصیل الباری بخاری کی شرح علامہ وحید الزمان ہے مختلف لکھی. صفحہ نمبر 227 جلد نمبر 1 جو میرے پاس لکھی میرے پاس ہے اس کا صفحہ 227. اگر کسی اور چھاپے کا آپ تلاش کریں ہو سکتا ہے صفحہ آگے پیچھے ہو جائے. پھر یہ نہ کہنا کہ اس نے غلط بات کی. گوبر پاک تحصیل الباری کے اندر لکھا ہوا. گدھے کی لید پاک تحصیل الباری صفحہ نمبر 227. جانوروں کا پیشاب پاک، جانوروں کا پیشاب پاک. اور ہمارے نزدیک یہ نجاست خفیفہ ہے. جو چیزیں ہمارے نزدیک نجاست خبیثہ کی غیر مقدسوں کے نزدیک، تو اب ہمارے نزدیک اگر خون لگا ہوا ہے تو غیر مقدسوں کے نزدیک کیا ہے؟ جانور کا پیشاب لگا ہوا ہے تو غیر مقدس کے نزدیک کیا ہے؟ شراب لگی ہوئی تو غیر مقدس کے نزدیک کیا ہے؟ ان کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ جس چیز کو ہم نجاست خبیثہ کہیں اسی کو یہ بات کہیں. تو ایک جگہ مناظرے کے اندر میں نے سوال کیا ہے غیر مقدس سے، میں نے کہا تو یہ بتا وہ مجھے نجاست خبیثہ چیز کیا؟ کہتے چٹی پلید ہے. میں نے کہا حدیث کو قرآن کی کسی آیت میں یا کسی حدیث پاک کے اندر ہو کہ بخانہ انسانی نجس ہے، کسی آیت کے اندر کسی حدیث کے اندر واضح لفظ نہیں ہے. ہر گلاس نجس ہو یہ نہیں بنی کہ یہ نجس ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے. تو فوراً مجھے کہتا ہے کہ آپ دھوتے نہیں ہیں اس کو، استنجا نہیں کرتے. میں نے کہا یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں کہ جس چیز کو دھویا جائے وہ پلید ہو، یہ تو قیاس ہی ہے. لیکن یقین ضروری نہیں کہ جو چیز نجس ہو جو دھوئی جائے وہ نجس بھی ہو. کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے، لیکن وہ نجس بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا. روٹی سے پہلے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں وہ نجس بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ نجس ہو، پاکوں کو بھی دھویا جاتا ہے. کبھی یہ مسئلہ غلط نکلا آپ کا، مناظرہ ہو رہا تھا اور فوجی حضرات مناظرہ کروا رہے تھے. تو میں نے اسے کہا کہ تجھے بتا کہ چٹی پاک ہے یا پلید؟ اب اس کو مسئلہ ہی نہیں آ رہا. پتہ نہیں. فوجی صاحب آپ کہنے تھے مولوی صاحب تیری چٹی نہیں اب تو آیا مناظرہ کرنے والے. میں نے ہاتھ اٹھا، میں نے کہا اے اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کہ جس کے دشمن کو اپنے بخانے کا بھی علم نہیں ہے اور اس کے بعد یہ بھی دلیل کوئی. تو چوتھا مسئلہ یہ بھی بہشتی زیور صفحہ نمبر 75، بہشتی زیور صفحہ نمبر 75 جلد نمبر 1 کے اوپر موجود لکھا ہوا ہے کہ چھوٹی بچی سے اگر کوئی جمع کرے تو اس بچی پر غسل واجب نہیں. بہشتی زیور میں لکھا ہوا. لیکن غیر مکلف شیطان نے بھی ایک سچ تو بول ہی لیا تھا. اللہ ابو ہریرہ کو بتا کے گیا تھا کہ ایسا کسی پڑھنا میں کہا ایک سچ سے شیطان نے یہ ہر جگہ پر ہر جگہ پر جھوٹ بولتے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے کہ عادت ڈالنے کے لیے غسل کروانا چاہیے اسے. لیکن جو بچی نابالغ ہے یہ بتاؤ نابالغ کے اوپر احکام آتے نہیں؟ وہ تو احکام کی مکلف ہے نہیں. جب مکلف نہیں تو اس کے اوپر غسل بھی واجب نہیں ہو رہا. حضرت ثانی نے تو یہ بات لکھی ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ امام بخاری کا مسئلہ امام بخاری یہ صفحہ 43 جلد نمبر 1 باب الغسل کے بالکل آخر کے اندر امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ اذا جامع الرجل المرأة، جب خامد بیوی سے جمع کر لے، نابالغ سے نہیں، کس سے؟ بالغ سے. مرد بھی بالغ اور عورت بھی فلم ينزل اور مرد کو انزال قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. صرف بدن کا وہ حصہ دھولے جو عورت سے لگا تھا، وہی مقام دھولے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز.
کیا تو نبالغ بچی کی بات کی بحث زیور میں نبالغ بچی کی بات تھی. اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ جو مسئلہ لکھ رہے ہیں وہ کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ مرد بھی بالغ اور عورت بھی اور باقی کسی پر بھی غسل واجب نہیں. اب سخت مسئلہ کس کا ہے؟ ہمارا جو بخاری. لیکن بخاری کے خلاف نہ کتاب نہ اشتہار نہ تقریر نہ چیلنج کوئی بات نہیں. نہ بخاری کی غلطی نکالتا ہے اور فقہا کی طرح سارے بھاگتے ہیں. فقہا کو جا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ غلط لکھا ہے. فقہا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں نے حدیث پڑھی تھی پھر سناؤں گی. کیونکہ شیطان جب بھی بھاگتا ہے تو کن کی طرف جاتا ہے؟ فقہا. کس کی طرف جاتا ہے؟ فقہا کی طرف جاتا ہے. تو یہ مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا. امام بخاری نے مسئلہ فقہا سے بھی زیادہ سخت لکھا لیکن کوئی غیر مخالف بخاری کے اوپر اعتراض کرنے کو تیار نہیں ہے. صرف اعتراض کرتے ہیں تو بحث زیور پر یا ہماری کتابوں کے اوپر کرتے ہیں. آگے مسئلہ ایک اور مسئلہ ہے کہ نجاست خفیفہ اگر کپڑے کے چوتھائی حصے پر لگی ہوئی ہو تو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوگا اس کی زیور اور دیگر فقہ کی کتابوں کے اندر کی نماز ہو جائے. نجاست خفیفہ ہمارے نزدیک ہے کیا؟ نجاست خفیفہ ہمارے نزدیک ہے کیا؟ نجاست خفیفہ یہ حلال جانوروں کا پیشاب بول مایو کا لو لہو یہ پیشاب جو ہے ہمارے نزدیک نجاست خفیفہ ہے. اور یہ بات ہے وہ کہا لکھا ہے اس کے چوتھا حصہ اگر پورا ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی اور چوتھے حصے سے کم ہو تو نماز ہو جائے. اور جس چیز کو ہم نجاست خفیفہ کہہ رہے ہیں غیر مقلدوں کے نزدیک وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. فتاوی ثنائیہ کے اندر فتاوی ستاریہ کے اندر غیر مقلدوں نے جلد 163 کے اوپر لکھا کہ اونٹ کے پیشاب کے بعد یہ جو حلال جانوروں کا پیشاب ہے اس کو دوائی کے اندر استعمال کرنا. آپ کے پیٹ میں اگر درد ہو جائے تو آپ 7 اپ پیئے اور غیر مقلد کے پیٹ میں پیشاب ہو جائے تو اس کو اونٹ کے پیشاب کر دیا. کہیں کہ تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا تمہاری کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دوائی کے اندر اس کو استعمال کرنا جائز ہے. اور اونٹ کے پیشاب کے بارے میں فتاوی ثنائیہ کے اندر لکھا ہے کہ دوائی کے اندر استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور حلال کا اعتقاد رکھنا چاہیے. اب ہمارے نزدیک جس چیز کو نجاست خفیفہ کہتے تھے غیر مقلدوں کے نزدیک وہ پاک بھی ہے اور غیر مقلدوں کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں. کیا خیال ہے؟ غیر مقلدوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ. لیکن جب دیکھتے نہیں جب اعتراض کرتے دیکھتے نہیں کہ اعتراض کس پر کیا جا رہا ہے کہ جس کو ہم نجاست خفیفہ کہتے ہیں اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ پاک بھی کہتے ہیں اور حلال بھی کہتے ہیں. فقیہ واحد اشد اور شیطان من الذئاب. آگے چلو بہشتی زیور میں بات اور لکھی ہے صفحہ 41 بہشتی زیور حصہ 2 مسئلہ نمبر 41 حصہ 2 مسئلہ نمبر 41 لکھا ہے کہ کتے کا لعاب نجس ہے. توجہ کرنا بھائی کتے کا لعاب کس میں لکھا ہوا ہے؟ کتے کا لعاب نجس ہے. لیکن اگر کتا بدن کے ساتھ لگ جائے گیلا ہو یا خشک ہو تو حضرت نے فرمایا کہ بدن نجس نہیں ہو. اب 2 مسئلے بیان کیے نا دونوں کو حدیث سے ثابت کریں. 2 مسئلے ہیں دونوں کو ہم حدیث سے ثابت کرتے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ القلب ان یغسلہ 7 مرات الاولی بالتراب. جب برتن کے اندر کتا منہ ڈال جائے تو اس برتن کو کتنی مرتبہ دو اور پہلی مرتبہ جو کرنا علماء کرام یہ برتن پلید کیوں ہوا؟
برتن پلیت ہوا کہ اس کے اندر جو چیز پڑی تھی وہ پلیت ہوگی، جس کو اس نے چاٹا، جس کو کھایا کتے نے، اور وہ چیز پلیت کیوں ہوئی؟ اس کی زبان لگی، لعاب لگا. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کتے کا لعاب نجس، کتے کا لعاب، کتے کے لعاب نے اس پانی کو یا اس کھانے والی چیز کو نجس کر دیا اور اس چیز نے برتن کو نجس کر دیا. اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، ایّن سے رہو 7 مرتبہ پورا ہونا پھر تراب. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کتے کا لعاب نجس. اور کتا کپڑے کو رکھتے، بدلے کا دوسرا حصہ یہ تھا، کتا اگر کپڑے کو رکھتے ہے تو کپڑا نجس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضرت خانوی نے لکھا ہے کہ اس کے بدن کے اوپر تو نجاست لگی ہوئی تو کپڑا نجس ہو جاتا ہے. ویسے اگر خالی ہو تو کپڑا نجس نہیں ہوتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک ہے بخاری جلد 1 اور صفحہ نمبر 29 فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حدیث نہیں دیکھی، کانت الکلاب و تکبر و تدبر. بڑی احساسات کر توجہ کریں. کانت الکلاب کتے تکبر و تدبر، تکبر و تدبر و پھر مسجد کے اندر آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے. کب؟ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کے اندر کتے آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے. لیکن صحابہ پھر کیا کرتے؟ مسجد کو دھو دیتے تھے. فرمایا فلم شکورو یرشون شیئا من ذالک، صحابہ کرام اس کے اوپر پانی بالکل نہیں پڑا، پانی بالکل. کتا مسجد میں آ کر نکل جائے تو مسجد اگر نجس نہیں ہوتی تھی تو کپڑا کس طرح نجس ہوگا؟ کپڑا کس طرح نجس ہوگا؟ تو کپڑے کا جو مسئلہ ہم نے نکالا وہ اس حدیث سے نکالا، اور لعاب کا جو مسئلہ نکالا تو اس حدیث سے نکالا. تو تھانوی صاحب کے مسئلے کے کتنے حصے تھے؟ تو دونوں حدیث سے ثابت ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ دونوں حدیث سے ثابت ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ دونوں حدیث سے ثابت ہو گئے. لیکن یاد رکھنا اب غیر مقلدوں کو کتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذرا دو چار سوال ہے. نوجوان افراد صفحہ نمبر 30 جلد 1 کے اوپر آ رہا ہے، لکھا ہے غیر مقلد نے کتا اور اس کا تھوک پاک، کتا بھی پاک اور اس کا تھوک بھی. نوجوان افراد صفحہ نمبر 49 کے اوپر لکھتا ہے کتے اور خنزیر کا جوٹا پاک. غیر مقلد اپنی کتاب میں کہ ہماروں نے کیا لکھا ہے؟ کتے اور خنزیر کا کہنے کا جوٹا پاک ہے. آگے فتاوا علماء حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11، فتاوا رضیہ صفحہ نمبر 338، جلد نمبر 1 فتاوا علماء حدیث اور فتاوا رضیہ کے جو میں نے حوالے دیے ہیں ان دونوں مقامات پہ لکھا ہے کتا پانی میں گر جائے تو پانی پاک ہی رہتا ہے. کتا پانی میں گر جائے تو پانی. اور یہ فتاوا علماء حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 16 کے اوپر یہ سامنے ذہین نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ جو فتاوا جمع کیا ہے بے عین ہی قرآن اور حدیث سے جمع کیا. کیسے کیا ہے؟ بے عین ہی قرآن اور حدیث سے جمع کیا ہے. یہ کتاب جو نزل الابرار لکھی گئی، نزل الابرار من فقہ النبی المختار، ہماری فقہ ہے. ہم نے اس کو نبی کی فقہ نہیں کہا، اس کو کیا کہا؟ فقہ. کیا کہا؟ فقہ. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک لڑکا جہاں داخل ہونے کے لیے آئے جامعہ اشرفیہ میں، بہت پرانی بات، اب وہ بوڑھا ہے، اس نے خود مجھے واقعہ سنا. اب آج بوڑھا ہے کہ میں جامعہ اشرفیہ دورہ کرنے کے لیے گیا تو جب میرا امتحان نکال تو انہوں نے لیا آگے دورے کے اندر داخلہ دینے کے لیے، تو انہوں نے سوال یہ کیا اور اس سوال کا میں نے جواب دے دیا. جب جواب دیا تو ممتحن نے پوچھا یہ جواب تیرا ہے یا تیرے استاد کا جس نے پڑھایا ہوا؟ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ میرا جواب ٹھیک ہے. تو پھر ممتحن پوچھتا ہے کہ جواب تیرا اپنا بنایا ہوا ہے یا استاد کا؟ جب 2-3 مرتبہ اس نے بھی یہ بات کی، آگے سے یہ لڑکا بڑا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر جواب ہے ٹھیک تو میرے استاد کا ہے، اگر غلط ہے ٹھیک ہے تو کس کا ہے؟ اگر آج کل کوئی ہوتا ٹھیک ہے تو میرا ہے، تو غلط ہے تو میرے استاد کا. اگر ٹھیک ہے تو استاد کا ہے اور غلط ہے تو میرا ہے. ہم نے اپنی فقہ کا نام کیا رکھا؟ فقہ ہے. اور اس فقہ کی نسبت امام صاحب کی طرف کی ہے.
اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس وقت کس کی طرف ہوگی؟ حنفیوں کی طرف ہوگی نا. خیر مقدموں نے اپنے فقہ کا نام کیا رکھا؟ میرے فقہ ہے نبی المختار کہ حضور کی فقہ ہے. کس کی فقہ ہے؟ جو بھی بکواس کرے نبی کے ذمہ لگا دیں. جو بھی اس کے اندر اچھا سوچ باتیں ہوگی وہ کس کے ذمہ لگائیں گے؟ پیغمبر کے ذمہ لگائیں گے. کہتے ہیں نوزل ابرار میرے فقہ ہے نبی المختار. جس کو انہوں نے نبی کی فقہ کہا اس کے سفر نمبر 49 پہ لکھا ہے کتے اور خنزیر کا جوٹا پاک ہے. کتا پانی میں گر جائے تو پاک ہے. کتے اور خنزیر کی دباغت سے کھال بھی پاک ہو جاتی ہے. تحصیل اور باری نہیں تو سمجھتی. سفر نمبر 377 جلد نمبر 7 اور نوزل الابرار صفحہ 49 پر ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کتے کا پیشاب بھی پاک رہ گئی ہے. بچوں پاک کا کھڑے ہو پاک کا نہ وہ تو بچری شہر ہے نہ کوئی باہر شہر ہے. اسی آ کے کتے کپڑے نہ لگ جائے تو کچھ نہیں ہوگا. تو چٹان چک نہیں. یہاں لڑائی ہے. اس لیے لڑائی ہے کہ وکیل واحد نعرہ تھا یاد کر پہلے سبق میں فقیر واحد اشد علی الشیطان من الاتباع. آخری مسئلہ یہ مسئلہ قدوری کے ساتھ ہے. قدوری کے ساتھ ہے. چند دن پہلے میں تقریر کرنے کے لیے گیا حویلی لکھا تقریر کرنے کے لیے. ایک آدمی کھڑا تمہاری قدوری کے اندر لکھا ہوا ہے جو آدمی سلام کی جگہ پر پاد مار دے اس کی نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا ہوش سے بول رہا ہے؟ کہتا ہوش سے بول رہا ہوں. میں نے کہا پھر یہ لفظ ہے اسے پھر کہ میں نے کہا یہ بتا کہ پاد کی عربی کیا ہوتی ہے؟ عربی کے اندر ہوا خارج کرنے کو کیا کرتا؟ میں عالم نہیں. میں کہ پاک کے چھوڑ کے کہے دادے کو لو آئے وہ جو عالم ہے کہ تیرے ابو نے میں پڑھا کے بھیجے ہے وہ کتاب لے آئے سامنے کر یہ سمجھ نہیں آتی ضروری میں کہا بالکل نہیں. اب علماء بھی بیٹھے ہیں طلبا بھی ہیں عوام بھی ہیں اسٹیج پر بھی علماء ہے. سارے دیر میں مجھے بات بھی عربی نہیں ہے. ایک بندہ بولے تیرا مقابلہ وہ نہیں کرنا اور مقابلہ امام صاحب سے تم نے لگایا ہوا ہے. توجہ کرنا قدوری کے اندر کیا ہے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اور اسی قسم کے دھوکے ہیں ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں. قدوری کے اندر لکھا ہوا ہے وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَٰذِهِ الْحَالَةِ یعنی اگر ایک آدمی تشہد بیٹھ جائے اور پڑھ لے اس کے بعد حدث لاحق کر دے تو اس کی نماز ہو جائے. وہاں ہوا شوا خارج کرنے کا رب کیا لفظ ہے؟ حدث تعمد جان بوجھ کے حدث لاحق ہے. اور ہمارے نزدیک حدث ہے کیا؟ ایک آدمی کھلا کے ہنس پڑتا ہے نماز کے اندر. ہمارے نزدیک حدث لاحق ہو گیا. اچھا اس کے بدن کے اوپر یہاں یا کہیں کوئی پھرسی ہے اس نے دبا دی خون نکل رہا ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے حدث کی ایک ہی صورت بنائی کہ ایک ہی ہے کہ ہوا خارج بھی جائے تو حدث ہوتا ہے اور کوئی حدث نہیں ہوتا. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ قدوری صفحہ 22 باب الجماعت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہی بات ابو داؤد کی مرفوع حدیث کے اندر یہی بات اور یہی چیز ابو داؤد کے اندر ہے اور مرفوع حدیث کے اندر. ایک نئے مقرر وزیر آباد کے اندر چلا گیا ہمارے طالب علموں سے مناظرہ کرنے کے لیے. طالب علم یہ جامعہ جدید کیا ہے اس کا نام مدنیہ جدید کے طالب علم میرے پاس کورس کرنے کے لیے گئے تھے. تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مناظرہ کروں گا مجھے چلا گیا. تو جب یہی بات آئی نا تو اس نے بھی یہ یوں نہ کہا کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا لڑکوں کا نہیں اور جو ہماری کتاب میں ہے وہی ابو داؤد کی مرفوع حدیث ہے. اس کا حدیث لکھا لڑکوں کے پاس کتاب دی تھی. ایک لڑکا دوڑ کے آیا میرے مقدم کی مسجد کے اندر بات ہو لڑکا دوڑ کے آیا میں نے کتاب کھولی صفحہ نکالا اور اوپر نشان لگا دیا کہ یہ حدیث جا کے اس کو دکھا دو کہ جو لفظ قدوری میں ہے وہی لفظ حدیث کے اندر بھی. آگے سے بڑا کیا کہتا ہے حدیث ہی نہیں انہوں نے امام ابو داؤد محدث سال کے تیرے کو پڑھ دے رہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے یا محدث تھے؟ امام ابو داؤد نے یہ حدیث کی کتاب لکھی ہے اور ایک لفظوں سے پہلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث سناتا ہوں. صفحہ نمبر 91 ابو داؤد کا صفحہ نمبر ہے 91. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قال انہوں نے فرمایا
اذا قضى الامام الصلاۃ، جب امام نماز پوری کر لے، جب امام نماز پوری کر لے، وقعد، اور قعدہ بھی بیٹھ چکا، قعدہ بھی فاحدث، حدث لاحق کر لے، فاحدث کا معنی حدث لاحق کر لے، اور قدوری میں تھا فاعتمد الحدث، اور یہاں فاحدث حدث لاحق کر لے قبل ان یتکلم، کلام کرنے سے پہلے، فقد تم صلاۃہ، اس کی نماز پوری ہو گئی، اس کی نماز پوری، یہ حدیث کے لفظ ہے، یہ حدیث کے لفظ ہے، اور وہی ترجمہ کس نے کیا؟ فقہ نے کیا، تو حدیث پر تو کوئی اعتراض نہ کر سکا، لیکن فقہ کے انہی لفظوں پر جا کر اعتراض کیا، انہی لفظوں پر اعتراض کیا۔ آگے سنیں، آگے ترمذی صفحہ نمبر 56، باب ما جاء فی الرجل یحدث بعد التشہد، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب پاتا ہے صفحہ 56 کے اوپر، اور عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حدث الرجل، اذا حدث یعنی رجل، جب کوئی آدمی حدث لاحق کر دے، فقد جلس فی آخر صلاته، نماز پڑھ قبل ان یسلم، نماز پڑھنے سے پہلے وہ بیٹھ چکا ہو اور پھر حدث لاحق کر دے، فقد جازت صلاته، اس کی نماز ہو جاتی، یہاں بھی کوئی اعتراض نہیں، ترمذی پر بھی کوئی اعتراض نہیں، ابو داؤد پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ آگے ترمذی کے صفحہ 54 کے اوپر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ایک آدمی بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دے دوسری نماز ہو جاتی، خدا کی قسم اگر ایسا مسئلہ ہماری فقہ کے اندر ہوتا تو ہمیں کبھی معاف نہ، ہمیں کبھی بھی معاف نہ کیا جاتا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ چونکہ اس کتاب کے اندر ترمذی کے اندر موجود ہے، اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر وہی الفاظ ہیں جو فقہ کی کتابوں کے اندر ہیں، اور ان کتابوں پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں، اور فقہ کے خلاف ہے، کیوں؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اللہ رب العزت ہم سب کو فقہاء کے ساتھ وابستہ فرمائے، اور ایسے فتنہ پھیلانے والوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اتباع الاسلاف، اللهم ارزقنا اتباع الاسلاف، اللهم ارزقنا اتباع عقائد اهل السنة والجماعة، اللهم احينا على عقائد